کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسی رات کا جو آپ کی باقی زندگی کا فیصلہ کر دے؟ ایک ایسا لمحہ جب آسمان کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں اور زمین والوں کے ناموں کی نئی فہرستیں تیار کی جائیں۔ آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ کی ایک ایسی ہی پر اسرار رات میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس رات کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اچانک غائب ہو گئے۔ جب ان کی رفیقہ حیات کی آنکھ کھلی تو بستر خالی تھا، حجرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ کیا وہ کہیں چلے گئے تھے؟ کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی یا کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا تھا؟ اس رات مدینے کے قبرستان جنت البقیع کے سناٹے میں کیا ہوا، اور اس رات کا تعلق آپ کی موت، آپ کے رزق اور آپ کی بخشش سے کیا ہے؟ آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم چلیں گے اس تاریخ ساز رات کے سفر پر جسے دنیا شب برات کے نام سے جانتی ہے۔ شعبان معظم اسلامی کیلنڈر کا وہ 8واں مہینہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب کی حرمت اور رمضان کی رحمت کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس مہینے کے عین درمیان میں 15ویں شب ایک ایسی رات آتی ہے جو عام رات نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں اسے لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے، یعنی شعبان کی درمیانی رات۔ بر صغیر میں اسے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی نجات کی رات۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ یہ رات صرف عبادت کی رات نہیں، بلکہ یہ اسلام کی تاریخ کے 2 عظیم ترین واقعات کی امین ہے۔ ایک واقعہ زمین پر مسلمانوں کی پہچان بدلنے کا، اور دوسرا واقعہ آسمان پر تقدیر بدلنے کا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اکثر مورخین کے مطابق اسی ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مرکز یعنی کعبہ واپس ملا تھا۔ تحویل قبلہ کا وہ عظیم واقعہ جس نے یہودیوں کے طعنوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اور پھر وہ دوسرا واقعہ جو مدینہ کے قبرستان میں پیش آیا، جس نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ آئیے وقت کی دھول ہٹاتے ہیں اور چلتے ہیں 2 ہجری کے مدینہ منورہ میں، جہاں ایک خاموش انقلاب جنم لے رہا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ مسلمان مکہ سے اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ مدینہ میں سکون تھا، بھائی چارہ تھا، لیکن ایک خلش تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی۔ مسلمان جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کا رخ بیت المقدس یعنی یروشلم کی طرف ہوتا۔ یہ اللہ کا حکم تھا اور اس کی تعمیل ضروری تھی۔ لیکن مدینہ کے یہودی اس بات پر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے، دیکھو یہ محمد ہماری ویرودھ تو کرتے ہیں لیکن سجدہ ہمارے قبلے کی طرف کرتے ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو انہیں قبلے کا پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ تانے، یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بہت گراں گزرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک الگ قبلہ عطا کر دے، وہ قبلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ کعبہ جسے آپ مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ ذرا اس کیفیت کو محسوس کریں۔ شعبان کا مہینہ جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے کچھ نہیں کہتے، نہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، نہ دعا میں اصرار کرتے ہیں، بس خاموشی سے اپنا مبارک چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یہ خاموش نگاہیں جبرائیل امین کا راستہ دیکھ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس منظر کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کا رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا تھا، اور پھر
शाबान की वो तारीख आन पहुंची जब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं। रिवायात के मुताबिक ये 15 शाबान का दिन था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के मोहल्ले बनु सलमा में एक दावत में तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ नमाज का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। सहाबाए कराम पीछे सफ़ बस्ता थे। रुख हस्बे मामूल बैतुल मक़दस की तरफ था। पहली रकत मुकम्मल हुई, दूसरी रकत मुकम्मल हुई। अभी नमाज जारी थी कि अचानक फ़ज़ा में जिब्राईल अमीन का नुज़ूल हुआ। ये कोई आम वही नहीं थी, ये तारीख़ का सबसे बड़ा इम्तिहान था। नमाज के दौरान सजदों और रुकुओं के दरमियान अल्लाह का हुक्म आ गया, फ़लनवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, यानी बस हम आपको उस क़िबले की तरफ फेर देते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। अपना रुख अभी मस्जिदुल हराम यानी काबा की तरफ फेर लीजिए। तसव्वुर करें इस नज़्म ज़ब्त का। नमाज नहीं टूटी, कोई बात नहीं हुई। जैसे ही नबी करीम घूमे, पूरी की पूरी सफ़ें बग़ैर किसी सवाल के अपने इमाम के पीछे घूम गईं, शुमाल से जनूब की तरफ, बैतुल मुक़द्दस से काबा की तरफ। ये 15 शाबान का दिन था जब उम्मत मुस्लिमा को उनका मुस्तकिल मरकज़ मिल गया। लेकिन दिन के इस उजाले के बाद अब वो रात आने वाली थी जो इससे भी बड़े राज अपने दामन में छुपाए हुए थी। तहवील क़िबला ने अगर सिमत दुरुस्त की थी तो अब शब बारात दिलों को दुरुस्त करने आ रही थी। सूरज गुरूब हो चुका था। 15 शाबान की रात का आगाज़ हो चुका था। ये रात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारी की रात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ़ लाए। आपने अपनी चादर मुबारक उतारी और आराम फरमाने लगे। रात गहरी होती गई, मदीना की गलियां सुनसान हो गईं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं। हुजरे में अंधेरा था। उन्होंने हाथ से टटोला मगर बिस्तर खाली था। एक बीवी के तौर पर उनके दिल में एक फितरी ख्याल आया। उन्हें गुमान हुआ कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी दूसरी ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। गैरत ईमानी और मोहब्बत ने उन्हें चैन ना लेने दिया। वो उठीं, अपनी चादर ली और उस घुप अंधेरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल खड़ी हुईं। क्या आप इस मंज़र की मंजरकशी कर सकते हैं? नबी की ज़ौजा अकेली मदीना के तारीक रास्तों पर। वो मस्जिद नबवी की तरफ गईं, वहाँ कोई न था। वो अज़वाज मुतहरात के हुजरों की तरफ गईं, वहाँ भी खामोशी थी। फिर उन्हें महसूस हुआ कि कोई साया आबादी से बाहर वीराने की तरफ जा रहा है। वो साया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और वो रास्ता मदीना के कदीम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का रास्ता था। शहर खामोशा, जहाँ मौत का सुकूत तारी था, वहाँ कब्रों के दरमियान अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन तन्हा खड़े थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बहुत तवील थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। वो अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के लिए रो रहे थे। उन लोगों के लिए जो मट्टी के नीचे सो रहे थे और उनके लिए जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफ़ी देर तक पीछे खड़ी देखती रहीं। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा किया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तेज़ी से मुड़ी और अपने हुजरे की तरफ भागीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ चलते तो वो भी तेज़ चलतीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता होते तो वो भी आहिस्ता हो जातीं। यहाँ तक कि वो पहले पहुँच गईं और बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया। लेकिन दौड़ने की वजह से उनका सांस फूल रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले ही लम्हे अल्लाह के रसूल हजरे में दाखिल हुए। कमरे में अंधेरा था लेकिन नबी की बसीरत से कुछ छुपा न रह सका। आपने उनकी सांसों की आवाज़ सुन ली। आपने निहायत नरमी से पूछा, ए आयशा, क्या बात है? तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? हज़रत आयशा खामोश रहीं। आपने फरमाया, मुझे बता दो
ورنہ وہ ذات مجھے خبر دے دے گی جو ہر باریک بات جاننے والی ہے۔ تب حضرت عائشہ نے سچ بتا دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج کی رات کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا وہ راز کھولا جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت کی رحمت کا سمندر جوش میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مثال دی جو عرب کے لوگوں کے لیے کثرت کا استعارہ تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ عرب میں بنو قلب قبیلے کے پاس لاکھوں بکریاں تھیں۔ ایک بکری کے جسم پر کروڑوں بال ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ وہ گن کر معاف نہیں کرتا، وہ بے حساب معاف کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے تاکہ زندہ لوگوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی اس رحمت عام کا حصہ مانگ سکیں۔ لیکن ٹھہریے، جہاں یہ رات بخشش کی ہے وہیں یہ رات انتباہ کی بھی ہے۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی وسیع رحمت کے باوجود 2 بدنصیب ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ نمبر 2، مشاہن، یعنی وہ شخص جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ، بغض یا نفرت ہو۔ 15 شعبان کا یہ واقعہ، بستر کا خالی ہونا، قبرستان کا سفر اور بھیڑوں کے بالوں کی مثال، یہ سب ہمیں ایک ہی پیغام دیتے ہیں، اور وہ پیغام ہے دل کی صفائی۔ آج ہم اس رات کو چراغاں کرتے ہیں، حلوہ بانٹتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، یہ سب اچھا ہے، لیکن کیا ہم نے وہ کام کیا جو اس رات کی شرط ہے؟ کیا ہم نے اپنے دل سے نفرت نکالی؟ اگر آپ کے دل میں اپنے بھائی، بہن، رشتہ دار یا دوست کے لیے کینہ ہے تو یاد رکھیے، بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں برابر رحمت بھی شاید آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ یہ رات تعلق جوڑنے کی رات ہے۔ یہ رات اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے صلح کرنے کی رات ہے۔ جس طرح 15 شعبان کو قبلہ بدل کر مسلمانوں نے اپنی وفاداری ثابت کی تھی، آج ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدل کر اپنی وفاداری ثابت کرنی ہے۔ اپنے فون اٹھائیے، معاف کر دیجئے اور معافی مانگ لیجئے۔ کیا خبر اگلی شعبان تک میرا یا آپ کا نام ان زندہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہو یا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک کرے اور ہمیں اس رات کی حقیقی بخشش عطا فرمائے، آمین۔